پنچایت پر شہباز لالا کے بجائے میں گیا تھا۔ میں نے کہا لالا پنچایت پر میں جاؤں گا۔ شہباز لالا کہنے لگے زاویار تم نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں ضرور جاؤں گا لالا۔ شہباز بھائی کہنے لگے دیکھو تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، ایمان شاہ وہاں ضرور آئے گی۔ شہباز لالا نے مجھے پیار سے سمجھانا چاہا، اسی سے تو ملنا ہے۔ میری بات سن کے شہباز لالا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں جانتا ہوں تم جاؤ گے تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو گے۔ دیکھو زاویار، وہ قبیلہ بہت کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ شہروز جب سے اپاہج ہو کے بستر مرگ پہ پڑا ہے، ان کے قبیلے کا سارا زور ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت ہماری بادشاہت ہے، اور تمہاری ذرا سی غلطی ہمیں دوبارہ سے آسمان سے زمین پر پٹخ سکتی ہے۔ شہباز لالا کی بات سن کے میں نے کہا کہ میں ہر صورت جاؤں گا، جب ابھی تک میں نے اپنے قبیلے کی شان و شوکت اور آن بان کو گرنے نہیں دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ شہباز لالا کہنے لگے ہاں، تمہارا جنون میں اس لڑکی کے لیے دیکھ چکا ہوں، اب وہ تمہارے سامنے ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے زاویار۔ میں نے کہا مت ڈریں۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گیا۔ گاڑیاں تیار تھیں، شہباز لالا میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ جب ہم سرپنچ کے ڈیرے پہ پہنچے، وہ ڈیرا دونوں قبیلوں کے بیچ میں بنایا گیا تھا۔ وقت مقررہ پر ہماری گاڑیاں سرپنچ کے ڈیرے پہ کھڑی تھیں اور ایمان شاہ کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ اس کا مطلب وہ آ چکی تھی۔ میں تیزی سے گاڑی سے اترا، دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ میں پوری رات نہیں سو پایا تھا، پوری رات جاگ کے کاٹی تھی۔ اس کی ایک نظر نے میرے اندر سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ 7 سال کا وقت بیچ میں سے غائب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ سے اسی جذباتی عمر کے دوراہے پہ کھڑا ہوں، دربار کی انہی سیڑھیوں پر اسے اپنے حصار میں لیے۔ جیسے ہی میں اندر گیا، وہ ابھی بھی چادر سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ سرپنچ بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کے اس نے رخ بدلا تھا، اسی نفرت سے جو اس کے چہرے کا خاصہ تھی۔ سرپنچ جی نے جب ہمیں دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہمارے پاس آ کر ہم سے بغل گیر ہوئے، پھر مخالف سمت بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری نظریں ایمان شاہ سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ بڑی مدت بعد تو اسے دیکھ رہا تھا، نہ دل کو چین تھا، نہ میری نظروں کو قرار تھا۔ شہباز لالا نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا، لیکن پھر بھی میری نظروں کا زاویہ نہیں بدلا۔ سرپنچ کہنے لگا جو کچھ راشد نے تمہارے قبیلے کی لڑکی کے ساتھ کیا ہے، سردارنی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے اس نوجوان کو تمہارے قبیلے کی اس لڑکی سے نکاح پر مجبور کرے گی۔ اس نے غلطی کی ہے تو وہ اسے عزت بھی دے گا۔ یہ سن کے شہباز لالا کہنے لگے کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے قبیلے کا ایسا کوئی بھی رشتہ سردار بشارت شاہ کے قبیلے کی کسی لڑکی سے نہیں ہو سکتا، نہ کسی لڑکے سے ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے۔ راشد کو سر عام قتل کیا جائے گا، یا پھر اس قبیلے کی لڑکی کے ساتھ ہمارے قبیلے کا لڑکا سر عام زیادتی کرے گا۔ عزت کا بدلہ عزت۔ ایمان شاہ کہنے لگی عزت ہی دے رہی ہوں، میرے کہنے پہ وہ نکاح بھی کرے گا اور عزت سے اسے رکھے گا بھی۔ یہ عزت کے بدلے عزت ہی ہے، لیکن آپ کی سوچ کا معیار کچھ الگ ہے۔ میں نے کہا لیکن زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی کا بدلہ زیادتی سے ہی لیا جائے گا۔ اپنے قبیلے کی کسی بھی لڑکی کو ہمارے قبیلے میں بھیج دو، ہمارا وعدہ ہے 8 گھنٹے بعد وہ تمہارے قبیلے میں واپس پہنچ جائے گی، اسی حالت میں جس حالت میں ہمارے قبیلے کی لڑکی ہمارے قبیلے میں پہنچی تھی۔ ایمان شاہ کہنے لگی تو ٹھیک ہے، میرے قبیلے سے میں اپنی آبرو ریزی کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ میری عزت لوٹنے والا صرف زاویار خان زادہ ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مجھے سر بازار بے حجاب کرے گا۔ اس کی بات پہ میرا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں نے دونوں مٹھیاں بھینچی تھیں۔ میں نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھا جو میرا کڑا امتحان لینے پہ تلی ہوئی تھی۔ سرپنچ ایمان شاہ کی بات سن کے جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ کہنے لگی مجھ پہ کوئی بھی پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ زاویار خانزادہ، کب اور کہاں مجھ سے بدلہ لوگے؟ اپنے قبیلے کے بازاروں میں یا پھر میرے قبیلے کی گلیوں میں؟
میری عزت کا تماشا سرے بازار ہونا چاہیے، ہر انسان اسے دیکھے گا، پتہ تو چلے کہ زاویار خانزادہ نے قبیلے کی شان بچانے کے لیے اپنی مردانگی کو ثابت کیا ہے۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، اس سے آگے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ بات کچھ بگڑ جاتی، شہباز لالا نے کہا کہ نہیں، قبیلے کی لڑکی ہی ہمارے قبیلے میں آئے گی۔ ایمان شاہ کہنے لگی قبیلے کی لڑکی کے طور پہ میں آؤں گی؟ جب میں آپ کے قبیلے کی لڑکی کی خاطر خود کو پیش کر رہی ہوں تو پھر آپ کے بھائی کو اعتراض کیوں ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں آپ سردار ہے تو آپ کا ناک کافی اونچا ہے، دشمن کی بیٹی کمی کمین لگتی ہوگی۔ میں رات کو ٹھیک 12 بجے آپ کے قبیلے میں پہنچ جاؤں گی، اپنے جن شکاری کتوں کو مجھے نوچنے کے لیے بھیجنا ہوگا بھیج دینا۔ یہ کہہ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ بنا لحاظ کے میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے اسے پوری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا میری عزت ہو تم، اور خانزادہ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ بے شک ہماری رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی ہو بھی نہیں سکتی، لیکن نکاح تو ہوا ہے۔ تمہیں کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا بھی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اپنا نام مت لو، اپنے قبیلے کی کسی اور لڑکی کو پیش کرو، کیونکہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم خانزادہ خاندان کی عزت ہو۔ تم ایمان زاویار خانزادہ ہو اور مرتے دم تک یہی رہو گی۔ اس نے میرے ہاتھ کی گرفت کو اپنے دوسرے ہاتھ سے چھڑوایا، کہنے لگی دور ہٹ کے بات کرو، حق جمانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تمہاری ذاتی لڑائی نہیں ہے، بات قبیلوں کی لڑائی کی ہے۔ مجھ سے سردار زاویار بن کے بات کرو، عزت کے بدلے عزت چاہیے تو میری عزت حاضر ہے، سرے بازار لوٹو یا پھر رات کے اندھیرے میں، یہ میں تم پہ چھوڑتی ہوں، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ ہمارے ہاں واپس لوٹ جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شہباز بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے جانے لگے۔ میں بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، بڑی آسانی سے وہ ہمیں شکست دے چکی تھی۔ جانتی ہو کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی کتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ایمان، تمہارے پاس سے ہوا بھی گزر جائے، تمہیں چھو لے تو مجھے اس ہوا سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی تمہیں دیکھ لے تو جی چاہتا ہے اس کی آنکھیں نکال دوں۔ تم صرف میری ہو، تمہیں چھونے کا، تمہیں دیکھنے کا صرف میرا حق ہے۔ میری آنکھوں میں استحقاق تھا۔ اور یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت سی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ تمہارے اور میرے مابین ہونے والے نکاح ہے۔ اس بات پہ اس نے گہری سانس لی تھی۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں ہماری اس محبت کا انجام کیا ہوگا، شاید موت۔ میں نے کہا نہیں، رخصتی۔ میرے پاس آ کے وہ ہنسی تھی، کہنے لگی اتنی ہمت ہے تم میں کہ میرے قبیلے میں بارات لے کے آؤ۔ میں نے کہا ہمت کی بات مت کرو، ہمت بہت ہے مجھ میں، بس یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ وہ کہنے لگی ابھی بھی یہ پوچھ رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے کندھے پہ مکہ مارا تھا۔ وہ اپنی ناراضگی دکھانے لگی، پھر کہنے لگی تم کیا مجھ پہ اور میری محبت پہ شک کر رہے ہو زاویار؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ منہ پھلا کے اس نے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا جان تو تم لے ہی چکی ہو، تمہاری پہلی نظر میری جان لے چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کل سے یونیورسٹی بند ہو جائے گی، ہمیں اپنے اپنے قبیلے میں جانا پڑے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس گھر جاتے ہی میں بابا سے کہوں گا کہ اس لڑائی کو ختم کریں، پھر بابا تمہارے باپ سے رشتہ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ ایمان، تم بس انہیں ایک بار یہ کہہ دینا کہ تم مجھ سے نکاح کر چکی ہو، بس ایک بار، اور پھر باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ دیکھو بس اس ایک وقت میں ڈرنا مت۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا لیکن پھر بھی اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ کہنے لگی زاویار تم آؤ گے نا ساتھ؟ آنکھوں میں خوف تھا، بچھڑ جانے کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا چلو تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی بس 5 منٹ اور۔ میں نے کہا ایمان دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کے بعد میں تمہیں کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی۔
میں نے کہا کیوں؟ میری محبت پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی بھروسہ ہی تو ہے تبھی تو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں نے کہا اگر بھروسہ کیا ہے تو پھر یقین بھی رکھو، میں ضرور آؤں گا۔ اپنا ہاتھ میں نے اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، اسے ہاسٹل تک چھوڑا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اس لیے میں نے اپنی شال اتار کے لپیٹ لی اچھے طریقے سے۔ مجھے یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہوگی۔ گاڑی کو زور سے بریک لگی تھی، تب میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے بکری کا بچہ آ گیا تھا، اس لیے ڈرائیور نے ایک دم سے بریک لگائی۔ میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کا ہارن سن کے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تو شہباز لالا کہنے لگے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگے اندر حویلی میں بات کریں گے۔ میں اندر چلا گیا لیکن اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ شہباز لالا کہنے لگے دیکھو وہ جانتی ہے کہ تم کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ تمہارے سامنے ایسی شرط رکھ رہی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب تم قبیلے کی عزت قائم رکھ سکتے ہو۔ اسے بتا دو کہ تمہارے نزدیک قبیلے کی لڑکی کی کیا اہمیت ہے۔ شہباز لالا کی بات کا مطلب میں سمجھ گیا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا نہ کر گزروں۔ میں نے کہا لالا یہ آپ نے آج کہہ دیا اور میں نے سن لیا، یہ میرا ضبط ہے۔ دوبارہ اگر آپ نے ایسے لفظ اپنے منہ سے نکالے تو میں بھائی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ کیا سرے بازار آپ بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ کرنا پسند کریں گے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ شہباز لالا کہنے لگے زاویار زبان سنبھال کے بات کرو، میری بیوی دشمن کی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا بات بیوی کی ہو رہی ہے، بات عزت کی ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ کس کی بیٹی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اس کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے قبیلے کی کسی لڑکی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھا، میں ان سے بھی عزت اور احترام سے بات کرتا ہوں، انہیں بھی اپنی عزت سمجھتا ہوں، تو وہ تو پھر ایمان ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ قبائلی لڑائی اور نفرتوں میں محبت کا انجام فنا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی محبت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ایمان شہروز شاہ کی بہن ہے تو میں بے حد پریشان ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایسی محبت کا انجام کبھی بھی ملنا نہیں ہوتا، اور اس کے باپ اور بھائی نے ہمیں بہت نقصان پہنچائے تھے۔ اس دن مجھے ٹھیک سے کوئی کلاس نہیں لی گئی۔ میں جلد ہی ہاسٹل واپس آ چکا تھا۔ میں بے حد الجھا ہوا تھا۔ بار بار دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کاش وہ ہمارے قبیلے کے کسی کسان کی ہی بیٹی ہوتی، مگر دشمن قبیلے سے نہ ہوتی، لیکن وہ سردار بشارت شاہ کی بیٹی تھی۔ میں پیچھے ہٹ چکا تھا، اپنی آنکھوں سے اس کے خواب نوچ کے پھینک چکا تھا، لیکن دل پہ میرا اختیار ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، پہلا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے قبیلے میں آ گیا۔ میرے دوستوں نے مل کے شکار کا پروگرام بنایا۔ ہم سب لوگ شکار پہ گئے۔ رات ہم نے جنگل میں ہی گزارنی تھی۔ ہم نے کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ میرے سارے دوست بیئر پی کر اپنے اپنے خیموں میں جا چکے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں باہر ہی لکڑیوں پہ لگی آگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے شراب پینے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی پی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے آس پاس کوئی بھاگ رہا ہے۔ کسی کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میں نے فوراً سے آگ بجھا دی تاکہ گھپ اندھیرا ہو جائے اور کوئی جانور ہم تک نہ پہنچے، لیکن پھر مجھے ایسے لگا جیسے گھنے درختوں کے بیچ کوئی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ سسکیاں کسی لڑکی کی تھیں۔ یہ سن کے میں چونکا تھا۔ میں نے اپنے خیمے میں جا کے اپنی ٹارچ لائٹ لی اور جنگل میں چلا گیا۔ میرے پاس پسٹل بھی موجود تھی۔ میں ان سسکیوں کا تعاقب کرنے لگا۔ جبھی مجھے چند مردوں کے سائے بھی محسوس ہوئے، پھر ٹارچ کی روشنیاں دکھائی دیں۔ میں کچھ گھبرا گیا، میں نے اپنی ٹارچ لائٹ بند کر دی۔ پھر مجھے سرگوشیاں سنائی دیں۔ وہ لڑکی یہیں کہیں چھپی ہے، جلدی سے اسے ڈھونڈو، بچ کے نہ جانے پائے۔ میں ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ لڑکی ان سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔
لیکن لڑکی کی سسکیاں اب بند ہو چکی تھیں۔ شاید وہ لڑکی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی تاکہ پکڑی نہ جائے۔ میں نے اپنے جوتے اتار دیے تاکہ میرے چلنے سے آواز پیدا نہ ہو سکے۔ اپنی پسٹل میں نے ہاتھ میں پکڑ لی اور آگے چلنے لگا۔ مجھے ایک درخت کے پیچھے ایک دوپٹہ سا لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں فوراً سے اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکی اسی درخت کے دوسری جانب چھپی ہوئی تھی۔ اگر میں ایک دم اس لڑکی کے سامنے جاتا تو یقیناً وہ چلاتی اور اس کی آواز سے وہ نوجوان جو اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے اسے نقصان پہنچاتے۔ میں نے درخت کی آڑ سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، لیکن اگلے ہی لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے بالکل قریب ہو کے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں تمہاری جان بچانے آیا ہوں، اس لیے چلانا مت ورنہ وہ لوگ تم تک پہنچ جائیں گے۔ میرے یہ کہنے پہ اس نے اپنے منہ پہ رکھے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو دوبارہ ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب اچانک سے ٹارچ کی لائٹ اس لڑکی کے منہ پہ پڑی۔ اس نے تیز روشنی پڑتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے دیکھ کے میں پریشان ہوا تھا۔ وہ ایمان تھی، ایمان شاہ۔ فوراً سے خوف کے مارے اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپایا تھا۔ پلیز مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے برباد کر دیں گے، پلیز۔ روتے ہوئے وہ مجھ سے منت کر رہی تھی۔ وہ اس وقت میری پناہوں میں تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اپنی پسٹل سے اس طرف فائر کیا جہاں سے ٹارچ کی روشنی آ رہی تھی۔ گولی کی آواز پر وہ خوف سے میرے ساتھ لگ گئی۔ میرا نشانہ بہت پکا تھا۔ میں نے جہاں گولی چلائی تھی وہاں سے کسی بے جان وجود کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ باقی قدموں کی چاپ میرے قریب آنے لگی۔ فائر بھی شروع ہو گئے۔ میں نے ایمان کو اپنے ساتھ مضبوطی سے بھینچا اور زمین پہ خود کو گرا لیا کیونکہ فائرنگ اب میری جانب شروع ہو چکی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے میں زمین پہ گر چکا تھا اور گول گول گھومتے ہوئے بڑی تیزی سے اس درخت سے میں کافی فاصلے پہ جا چکا تھا۔ جہاں ہم دونوں پہنچے وہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ وہیں چھپ کر میں اندازے سے جہاں مجھے سایہ سا نظر آتا گولی چلانے لگتا۔ ایمان نے میری شرٹ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ فائرنگ دوسری جانب سے بھی شروع ہو چکی تھی۔ ایک گولی میرے بازو کو چھو کے گزری۔ میں بری طرح سے بلبلا اٹھا۔ ایمان کہنے لگی، کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میرے ساتھی اسی وقت ٹارچ لائٹ لیے وہاں پہنچ گئے اور وہ ان نوجوانوں کو مار چکے تھے۔ ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ اس کی دوڑتی بھاگتی دھڑکنیں میرے سینے میں ادھم مچا رہی تھیں۔ میرے دوست جب میرے پاس پہنچے تو میں نے ایمان کو خود سے پیچھے کیا۔ میرے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت ٹارچ کی اچھی خاصی روشنی ہو چکی تھی۔ ایمان نے مجھے اب دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹی۔ وہ حیران تھی۔ میرے دوست کہنے لگے، زاویار بہت خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا رومال باندھ دو، گولی چھو کے گزری ہے، لگی نہیں ہے۔ ایمان اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھی نے فوراً سے رومال لے کر میرا بازو باندھ دیا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے کھڑا کیا، پھر ایمان کو دیکھ کے کہنے لگے، مس اب آپ سیو ہیں، آپ ہمارے خیمے پہ چلیں، کل ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ میرے دو دوستوں نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ جب ہم خیموں کے پاس پہنچے تو میں نے ایمان سے کہا کہ آپ اس خیمے میں جا کے آرام کر سکتی ہیں۔ وہ چپ چاپ گم سم تھی، پھر وہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے خیمے میں جا کے لیٹ گیا۔ درد بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے درد کی دوا کھلائی، ساتھ میں نیند کی گولی بھی کھلا دی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو پہلا خیال مجھے ایمان کا ہی آیا تھا۔ میرا دوست بے خبر سو رہا تھا، لیکن میں خیمے سے باہر آ گیا۔ وہ باہر ہی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، آپ جنگل میں کیسے آئیں؟ وہ کہنے لگی، دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہی تھی، مگر چند لوگوں نے ہماری بس رکوائی۔ کسی لڑکی کو کچھ نہیں کہا، بس مجھے اترنے کا کہنے لگے، اور جیسے ہی میں باہر نکلی تو مجھے گھنے جنگل میں لے آئے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑوایا اور بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں یہاں پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ زاویار، تھینکس۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے دوست اٹھ جائیں تو میں آپ کو آپ کے قبیلے میں حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ نے شاید انجانے میں میری مدد کر دی۔
اگر آپ کو علم ہوتا کہ میں کون ہوں تو شاید آپ میرے لیے گولی نہ کھاتے۔ وہ شاید مجھے جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس کے دشمن قبیلے کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا پہلے تو نہیں جانتا تھا، لیکن گولی کھانے سے پہلے میں آپ کو دیکھ چکا تھا۔ اگر مجھے پہلے بھی معلوم ہوتا تو میں تب بھی یہی کرتا۔ میری بات پہ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا ہاں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ بشارت شاہ کی بیٹی ہیں۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی ایم سو سوری زاویار۔ میں نے کہا سوری فار واٹ؟ وہ کہنے لگی پہلی 2 ملاقاتوں میں نے آپ سے بہت بدتمیزی سے بات کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ میں نے شہروز بھائی سے آپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ بہرحال اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آپ شہروز کی بہن ہیں، ورنہ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہنے لگی ورنہ کیا؟ مجھے ٹرین میں چڑھنے میں مدد نہیں کرتے؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا نہیں، وہ میں کر دیتا۔ کہنے لگی پھر؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اگر پہلے جانتا ہوتا تو اپنا دل نہ دے بیٹھتا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی آپ کے دوست کب اٹھیں گے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں میرے دوست بھی اٹھ گئے تھے۔ ایمان میری ہی جیپ میں بیٹھی تھی، لیکن جب میری جیپ اس کے قبیلے کے قریب پہنچی تو میں نے جیپ رکوا دی اور میں خود نیچے اتر گیا۔ میں نے کہا عامر، آپ انہیں حویلی کے اندر تک باحفاظت پہنچا دینا۔ میری بات سن کے ایمان کہنے لگی آپ نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا اگر میں گیا تو آپ کا بھائی مجھے گولیوں سے بھون دے گا اور وجہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میری بات سن کے وہ چپ ہوئی تھی۔ بہرحال جیپ آگے بڑھ چکی تھی۔ میں واپس اپنی حویلی چلا گیا، جہاں شہباز لالا کچھ لوگوں پر چلا رہے تھے۔ کیسے نکل گئی وہ لڑکی ہاتھ سے؟ کہاں نکل گئی؟ کہا تھا نا اسے پکڑ کے لے کے آنا۔ سامنے کھڑے ہمارے غلام سر جھکائے شہباز لالا کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا وہ جنگل میں بھاگ گئی تھی، ہمارے چند لوگ اس کے پیچھے گئے تھے لیکن مارے گئے۔ یہ سن کر میں کچھ ٹھٹکا تھا۔ مجھے دیکھ کے شہباز لالا کہنے لگے کیسا رہا تمہارا شکار کا ٹرپ؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ یہ کہہ کے میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شہباز لالا پھر دوبارہ سے انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تم لوگوں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں، ایک نادر موقع ملا تھا، ان کمینوں نے گنوا دیا۔ میں نے کہا کون سا نادر موقع؟ وہ کہنے لگے شہروز کی بہن کو اپنے قبضے میں کرنے کا۔ میں نے کہا بھائی میں سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگے شہروز آج کل بڑے پرزے نکال رہا ہے، تم جانتے ہو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تو کہنے لگے بس اس کا زور توڑنے کے لیے یہ حربہ آزمانا چاہتا تھا، لیکن ان کمبختوں نے گنوا دیا، ایک لڑکی سنبھالی نہیں گئی ان سے۔ میں نے کہا لالا آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا ہماری مردانگی میں کوئی کمی آ گئی ہے جو آپ ایک عورت کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارے قبیلے میں آج تک کبھی کسی نے ایسی نیچ حرکت نہیں کی کہ جیتنے کی خاطر دشمن قبیلے کی لڑکی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا ہو۔ لڑکی ہمارے قبیلے کی ہو یا دشمن قبیلے کی، قابل عزت ہوتی ہے۔ میری بات سن کے شہباز لالا کہنے لگے زاویار، میں پچھلے 2 سال سے الیکشن کی تیاریاں کر رہا ہوں، اور شہروز کمینہ کل کا چھوکرا مجھے شہباز خانزادہ کو مات دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں کبھی بھی اس سے ہار نہیں سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے کہا آپ نے جیتنا ہے تو اپنے بلبوتے پہ جیتیں، دوسرے کی عورت کے کندھے پہ بندوق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ شہباز لالا کہنے لگے تم یہ سیاسی چکر بازیاں نہیں جانتے، بہتر ہے کہ پڑھائی پہ توجہ دو۔ میں نے کہا لالا میں آپ کو ایسی کوئی حرکت کرنے نہیں دوں گا، باقی میری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری مردانگی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں مرد اترتے ہیں، ہار جیت قسمت کی بات ہے، لیکن عورت کو ہتھیار بنانا خانزادوں کی شان کے خلاف ہے۔ شہباز لالا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن چپ ہو گئے۔ میری چھٹیاں جب ختم ہوئیں تو میں واپس یونیورسٹی چلا گیا۔
اس بار ایمان کا رویہ کچھ اور تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے میرے پاس آئی، کہنے لگی اب آپ کی چوٹ کیسی ہے؟ زخم بھر گیا؟ میں نے کہا جی بھر گیا۔ وہ کہنے لگی آپ 3-4 دن سے یونیورسٹی میں نظر نہیں آ رہے تھے، اب مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس کی بات نے میرے دل کو بے چین کیا تھا۔ اس کی نظریں مجھ سے کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ میں نے کہا جی کچھ کام تھے، مصروفیت تھی۔ میں وہاں سے چلا گیا، جانتا تھا کہ وہ مجھے پیچھے سے دیکھ رہی ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے موڈ میں ہے۔ بے بس تو میں بھی ہونے لگا تھا، لیکن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ لمحوں میں اگر بہک جاتا تو پتہ نہیں کیا غضب ہو جاتا، اور میں بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دوسری جانب ایمان شاہ میرے صبر کو آزمانے لگی تھی۔ ایک بار جیسے ہی میں کلاس کے اندر آ کر بیٹھا، وہ اپنی دوست کے پاس سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر میں ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کہنے لگی آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا میں آپ کے پاس بیٹھ گئی؟ میں نے کہا اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے مائنڈ کیا ہے تو میری بات پہ اس کا چہرہ بدھ سا گیا، کیونکہ میرا لہجہ سخت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی پروفیسر آ چکے تھے۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، حالانکہ دل نے اندر دہائی مچا رکھی تھی۔ کبھی میری دلی خواہش تھی کہ وہ اتفاقاً ہی میرے برابر میں بیٹھ جائے، لیکن آج ویسی کوئی خواہش میں نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے ساتھ ساتھ اسے بھی کسی مشکل میں ڈال دے۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں فوراً سے اٹھ کے باہر نکل گیا۔ میں اپنے آپ کو کچھ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اس لیے اس سے دور جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ چند روز سے وہ بار بار مجھے دیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن میں اسے ایسا کوئی راستہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ایک بار شاید اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگی زاویار مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں اس وقت کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میں اس وقت بیزی ہوں، پھر کبھی بات کریں گے۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ میرے برابر میں بیٹھے فیصل اور ارحم سے کہنے لگی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دونوں نے بیک وقت نفی میں سر ہلایا۔ حیران میں اس وقت ہوا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ مجھے کہنے لگی میرے ساتھ چلیں۔ میں ایک نظر اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا جو منہ کھولے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مجھے کینٹین سے باہر لے کر آئی، میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میں بڑے غصے سے بولا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ ایسی بھی کیا بات کرنی ہے تم نے جو سب کے سامنے تم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے کے آئی ہو؟ میرے دوست کیا سوچیں گے میرے بارے میں یا تمہارے بارے میں؟ وہ کہنے لگی جس نے جو سوچنا ہے سوچنے دے،